اللہ 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 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اس میں خاص طور پر اس زمانے کے مکہ کے کافروں سے اور قیامت تک آنے والے کفر کرنے والوں سے صاف صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کیا گیا۔ سورت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو، اے سچائی کا انکار کرنے والے، ایمان کا انکار کرنے والے کافروں، تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور تم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور آئندہ بھی جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں، اور تم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دھرم ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورۃ الکافرون کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری ہے۔ اس سورت میں 6 آیتیں ہیں۔ سورہ ارأیت الذی کے بعد اور سورہ الم تر سے پہلے 18 نمبر کے اوپر یہ سورت اتاری گئی تھی، اور اس وقت قرآن مجید کی ترتیب میں 109 نمبر کی یہ سورت کریمہ ہے، سورت شریفہ ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر کافروں سے یہ بات کہی گئی کہ مسلمان
اپنے مذہب کے خاص طریقوں کو، خاص عقیدوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کفر کا معنی عربک ڈکشنری میں، عربی لغت میں چھپانے کے آتے ہیں، اور انسان کا فطری تقاضا، پیدائشی تقاضا ایمان ہے، اور جو لوگ اس ایمان کو چھپاتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کفر دو طریقے سے ہوتا ہے، کافر دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کی نظر میں کافر یہ وہ ہیں جو ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا کفر کا مطلب ہے اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری کرنا۔ یہ دونوں معنی کفر کے نکلتے ہیں۔ تو نعمت کی ناشکری کا معنی ہو یا ایمان کو چھپانے کا معنی ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایمان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جو آدمی ایمان کو چھپائے گا وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کو چھپانے والا کہا جائے گا۔ یہ سورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری تو اس کے پیچھے ایک خاص قصہ ہے۔ جس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا، اس زمانے میں پورے عرب کے اندر کفر اور شرک کا ماحول عام تھا، بت پرستی کا ماحول عام تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول کے اندر ایمان کی دعوت لے کر کے بھیجا، توحید، ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر کے بھیجا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، تمام صفات میں وہ اکیلے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کی توفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بہت سارے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی توفیق ہو گئی، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ایمان قبول کر لیا، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کی زندگی میں ایمان قبول کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تعداد، سنکھیا مکہ کے اندر ہونے لگی، لیکن مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، خاص طور پر جو سردار لوگ تھے، لیڈر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب دو گروپ ہو گئے مکۃ المکرمہ میں، دو پارٹی ہو گئی، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور دوسرا جو لوگ ایمان نہیں لائے، یہ دو گروپ ہو گئے۔ اب دونوں گروپوں میں کچھ نہ کچھ کھینچا تانی رہتی تھی۔ جو ایمان نہیں لائے وہ ظلم کرتے تھے،
جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ایمان والوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور ایسا چلتا رہتا تھا، اور ایمان والے خوشی خوشی ظلم کو سہن کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ بعض قریش خاندان کے کافر بڑے سردار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کے سامنے انہوں نے صلح کی بات رکھی، کمپرومائز کی بات چیت کی۔ بڑے بڑے کافر سردار تھے، حارث، عاص، ولید، اسود، امیہ، یہ سب جو ہے کمپرومائز کا ایک فارمیولا، صلح کی ایک بات لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کیا تھی وہ کمپرومائز کی بات؟ بڑی عجیب بات تھی، دھیان سے سنیے۔ یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ ایک سال کی باری بنا لیتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرو، ایک سال کی باری بنا لو تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے اور آپس میں صلح ہو جائے۔ اوپر سے اچھی اور اندر سے خطرناک یہ صلح کا فارمیولا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کافروں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کافرون اتاری۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ بھی عجیب و غریب سننے جیسی روایت ہے۔ مکہ میں اس زمانے میں قریشی لوگوں کا ہولڈ تھا، قریشی لوگ مکہ کے سردار تھے، قریشی لوگ مکہ کے بڑے لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے، بعض روایت میں ہے کہ چچا ابو طالب کو انہوں نے کہا آ کر کے، چونکہ چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فیور کرتے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے حضور کو ایسی بات کہی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ حضور تو کبھی گالی دیتے نہیں تھے، گالی کبھی بولتے نہیں تھے، کبھی گندی بات حضور کی زبان سے نکلتی نہیں تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں سمجھاتے تھے کہ یہ پتھر سے بنائے گئے بت، لکڑی سے بنائے گئے بت، کانچ کے بنائے گئے بت، یہ جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس کی عبادت مت کرو۔ جو خود بنائے گئے ان کی عبادت مت کرو، یہ لاچار ہیں، بیچارے ہیں، وہ خود دوسروں کے محتاج ہے، ان کی عبادت مت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، بتوں کی حقیقت بتلاتے تھے۔ تو اس پر یہ کہنے لگے کہ آپ ایسی بات بتلانا چھوڑ دیجئے۔ کیا کریں گے؟ ہم آپ کو بہت زیادہ مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اتنا مال دیں گے، اتنی دولت دیں گے کہ آپ پورے عرب میں سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ مال کی لالچ دی،
مال کی آفر دی. دوسری آفر یہ دی کہ اگر آپ کو شادی کا ارادہ ہے تو پورے عرب میں، پورے مکہ میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہو اس کے ساتھ ہم آپ کی شادی کرا دے. اور اگر آپ کو لیڈرشپ چاہیے، سرداری چاہیے، بادشاہ بننے کا ارادہ ہو، کنگ بننے کا ارادہ ہو، تو ہم پورے عرب کا آپ کو کنگ بنا دیتے ہیں، مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں. لیکن آپ ہمارے ان بتوں کی حقیقت بتلانا اور برائی کے انداز میں ان کی حقیقت بتلانا آپ چھوڑ دیجئے. جب انہوں نے ایسی آفر رکھی، یہ بہت بڑی آفر تھی. بڑے بڑے لوگ ایسی آفر کی لالچ میں آ سکتے ہیں. مالدار بننا کس کو پسند نہ ہوئے، کنگ اور سردار بننا کس کو پسند نہ ہوئے، اور عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کس کو پسند نہ ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. ان کی یہ جو سب آفر آئی، ان کی طرف سے یہ جو پیشکش ہوئی، وہ تمام آفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سورہ قل یا ایھا الکافرون آئی اور کافروں کو صاف صاف جواب دے دیا گیا. بعض روایت کے اندر ایک عجیب بات آئی ہے. ان قریشی کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن ہمارے جو یہ معبود ہے، ہمارے جو یہ بت ہے، ان کو صرف ٹچ کر لو، ہاتھ لگا دو. ہمارے بتوں کو، معبودوں کو صرف ہاتھ لگا دو، ٹچ کر دو، بوسہ دے دو، بس اتنا کر دو. یہ چھوٹی سی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو اتارا اور ان کی طرف سے جتنی باتیں کمپرومائز میں آئی تھی تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تمام باتوں کو رد کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. ایمان، ایک اللہ کی عبادت. اسی لیے ہم کبھی بھی تمہارے بتوں کی عبادت کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے بتوں کو عزت سے ہاتھ لگاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے معبودوں کو بوسہ دیوے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ تم مشرک ہو، کافر ہو، اور ایک اللہ کی عبادت تم نہیں کر سکتے، تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، بتوں کا اکرام نہیں کر سکتے. یہ صاف صاف لفظوں کے اندر اس صورت کے اندر کہہ دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان والا بناوے، سچا پکا توحید والا بناوے، سچا پکا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیوے، اور ہر طرح کے کفر سے، شرک سے اللہ ہم سب کی ہر ہمیش حفاظت فرماوے. اب ذرا سا اس سورت کی فضیلت دیکھتے ہیں. بہت فضیلت ہے سورہ کافرون کی. ایک فضیلت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک مرتبہ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں کو دیکھا کہ حضور فجر کی سنت میں کیا پڑھتے ہیں. 1 مہینے سے کچھ زیادہ دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں. یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ فجر کی سنت میں پڑھنے کے لیے بہترین صورت قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد ہے. ایک دوسری حدیث سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنت یعنی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. اب سمجھو یہ سب حدیثوں کو ملا کر فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ عمل تھا، لہذا اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے زندہ کرو. میں ایک حکمت بتلاؤں آپ کو، نقطے کی بات. مسلمان کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، رات مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الکافرون کے اندر شرک سے پاک اور صاف ہونے کا اعلان ہے، اور قل هو اللہ احد کے اندر توحید، ایمان کے مضبوط اور پکا ہونے کا اعلان ہے. تو ایک مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوا اور اس نے سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو گویا کہ اس کا ایمان کفر سے، شرک سے بالکل پاک اور پیور ایمان صبح سے. اور رات شروع ہوئی مغرب کی نماز سے، تو مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، تو رات بھر کفر شرک سے ایمان پاک ہو گیا اور ایمان ایک دم مضبوط. تو صبح فجر میں سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو شرک کفر سے صفائی ہو گئی، اور قل هو اللہ کے ذریعے ایمان مضبوط اور تازہ ہو گیا. رات شروع ہوئی مغرب سے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، کفر شرک سے پوری رات صفائی ہو گئی، اور قل هو اللہ کے ذریعے سے ایمان پوری رات مضبوط ہو گیا. اسی لیے آج کے فتنے کے زمانے میں جب ایمان کے اوپر خطرات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کرو کہ فجر اور مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھو. اللہ اس کی برکت سے دن اور رات میں کفر اور شرک سے پاک رکھیں گے اور ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی حضرت فروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضور کوئی دعا بتلاؤ.
جو میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سورہ کافرون پڑھا کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر آوے تو سورۃ الکافرون پڑھ لو، اس لیے کہ اس میں شرک سے براءت ہے، یعنی شرک اور کفر سے پاک اور صاف ہونے کا اعلان ہے۔ اسی لیے 2 سبق ہو گئے، ایک سبق تو ہو گیا فجر اور مغرب کی سنتوں کا، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، اور دوسرا سبق کیا ہو گیا کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اللہ آپ کو اور مجھ کو سب کو مکہ لے جا کر کے طواف کی دولت عطا فرماوے۔ تو طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھو۔ حضور نے پڑھی تھی، لہذا ہم کو بھی پڑھنے کا، یہ طواف کی سنت ہو گئی۔ بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب احرام باندھے، اللہ جلدی آپ کو مجھ کو وہ موقع دیوے کہ ہم عمرے کا حج کا احرام باندھے اللہ کی توفیق سے، تو کہ احرام باندھنے کے لیے جب 2 رکعت نماز پڑھتے تو اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ کتنی بڑی فضیلت والی صورت ہو گئی، آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک حدیث سناؤ، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ثواب، یعنی قرآن کے 4 حصے کر لو تو 1/4 حصہ تقریباً 7.5 سپارے کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی برکت سے تقریباً 7.5 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اندازہ لگاؤ۔ اور ایک اور چیز بتلاؤں، زہر اتارنے کا عمل۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو کاٹا نماز کے اندر، چالو نماز میں۔ حضور نے نماز نہیں توڑی، نماز چالو رکھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، وہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا اور جو نمازی نہیں ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، سب کو کاٹتا رہتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا، سالٹ۔ سمجھو یہ بچھو کا زہر ختم کرنے کا عمل میں آپ کو حدیث سے بتلا رہا ہوں۔ پھر حضور نمک اور پانی کو جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں لگا رہے تھے، نمک اور پانی کو، اور حضور یہ 3 سورت پڑھ رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ بچھو کا زہر ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ نعوذ باللہ کسی کو بچھو کاٹ لیوے تو پانی اور نمک لگاوے جہاں بچھو کاٹا ہے وہاں پر، اور یہ 3 سورت پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچھو کا زہر ختم فرما دیں گے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کی طرف سے جو ایک کمپرومائز کی بات آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ جب یہ صورت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لائے۔ کعبہ شریف کے پاس قریش خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے،
حضور نے ان قریشی سرداروں کے سامنے زور سے یہ سورت پڑھی اور یہ سورت پڑھ کے اعلان کر دیا کہ آج بھی تمہاری یہ بات میں نہیں مانتا، قیامت تک بھی ہم لوگ تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے۔ ایمان ایمان ہے، توحید توحید ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے کبھی کفر شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، پکا ایمان عطا فرمائے، کفر اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، حفاظت میں رکھے، اولاد اور نسلوں کو بھی حفاظت میں اور سلامتی میں رکھے۔ سورہ کافرون کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب